کہ تم کس کو منزل بنا کے سفر کر رہے ہو، اللہ یا ضرورتیں یا شہوتیں یا حاجات یا خواہشات یا دکان یا کاروبار یا زراعت یا تجارت یا سیاست یا حکومت یا اپنی ناموری یا شاہزوری، کسے قبلہ بنایا ہے؟ کس کے لیے دن رات جیتے ہو اور آہیں بھرتے ہو اور آنسو بہاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو ہمارا سفر منزل کی طرف ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں۔ جاؤ راستہ پوچھو قبل اس کے کہ زندگی کی شام ہو جائے اور چار پائی پہ اٹھا دیا جائے۔ ابھی تو جنازہ پڑھ کے روانہ کیا ہے اور ابھی مٹی کے ڈھیر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ از فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے، ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وقیل ان افتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل وان انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقیات قلیل۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کو بقا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا۔ پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں۔ اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو کامیابی، اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو، اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے۔ ماں کو منانا اوکھا کام، بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بھائی دوست یار منانے مشکل، اللہ کو منانا آسان ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اس کی مان کے چلو۔ ایک چھوٹی سی صورت میں 4 باتیں اس نے کہی ہیں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تم سے راضی ہوں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تمہارا ہو گیا، تمہارے سارے گناہ معاف۔ میں قربان جاؤں اپنے خالق، اس مالک اور رازق، اس کریم، اس جلیل، اس رحمان، اس رحیم اللہ پر۔ کیا اللہ ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے۔ میرے نبی روزانہ اللہ کو کہتے تھے انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصع من اعطى انت الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک۔ میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو، زوال سے پاک، موت سے پاک۔ خزانے بھرے ہوئے، سائل زیادہ ہوں خوش ہوتا ہے۔ میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، کسی کو دھکا دیتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے، اس کے در پر سائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے، عجب کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رب کوئی آئے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس جیسا ڈھونڈو، اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا، میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سميا،
هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا ہے کوئی تیرے رب جیسا ہے کوئی تیرے رب جیسا ہے کوئی تیرے رب جیسا میرے بھائیو توبہ 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 اللہ کے دربار میں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے وہاں تک لے جاتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف اور معافی کے بعد سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے چار کام اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کر میں تو اس سے راضی پچھلی پہ توبہ کر چار کام شروع کر دے اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا والعصر مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو مجھے زمانے کی قسم اللہ کو قسم کی ضرورت ہے کیوں قسم اٹھائی ہے کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے لا ریب فی لا ریب فی لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے صدا گونج رہی ہے پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے اللہ کے کلام میں شک نہیں ہمیں شک پڑا ہوا ہے ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر میرے بندو شجاباد والو مجھے زمانے کی قسم وہ میری مانو میں سچ کہہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے ان الانسان الف لام ساری آدم کی نسل ناکام لفی فی کا لفظ ناکامی کو ایک سمندر بتا رہا ہے انسانیت کو ایک کشتی بتا رہا ہے اور ایک بڑی خوفناک تشبیہ ہے کہ انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے یہ ناکامی جہنم ہے یہ ناکامی آگ ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین یہ آگ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون اوپر آگ نیچے آگ بستر آگ کا چادر آگ کی دیواریں آگ کی چھت آگ کی ستون آگ کے اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اس میں جلے گا پگھلے گا بنے گا لا يموت فيها ولا يحيا نہ مر سکے نہ جی سکے یہ ناکام ہے ان الانسان لفی خسر ساری دنیا ناکام ہو گئی ساری دنیا ناکام تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے نہیں اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے چار کام کرنے والے بچ گئے چار کام تم کر لو تو بچ گئے کون سے میرے مولا الا الذین آمنوا جو ایمان لائے ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے کبھی کامیاب نہ ہوں گے وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے وتواصوا بالحق تیسری شرط جنہوں نے دعوت کا کام کیا حق کی دعوت دی تبلیغ کا کام کیا پتہ چلا یہ دعوت کا کام یہ مولانا الیاس صاحب نے نہیں دیا اس نے تو یاد دلایا یہ کام میرا اللہ ہمیں دے رہا ہے میرا اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے اگر پورے نمبر لینے ہیں کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا وتواصوا بالحق تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام عمل والے بھی ناکام وتواصوا بالصبر چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام تبلیغ والے بھی ناکام چوتھی شرط صبر چوتھی شرط اخلاق چوتھی شرط صبر اخلاق کی سب سے اعلیٰ چیز ہے سارے اخلاق کا ایک لفظ ہے صبر ساری اخلاقی صفات پر حاوی ایک لفظ صبر لیکن ہر جگہ ناکامی کا مطلب پہلی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور پہلی شرط ایمان والعصر اے شجاباد والو ساری دنیا ان الانسان لفی خسر سب ناکام ہو گئے یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا الیکشن ہار گیا تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا تو یا اللہ کوئی بچا کہاں الا الذین آمنوا جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بچ گئے یہ ناکام نہیں یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے جہنم کی ہمیشہ کی آگ جہنم کی ہمیشہ کی آگ دوزخ میں 7 حصے ہیں 7
6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا. ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے. جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ. حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں. منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک. حطمہ عیسائی، لظہ یہودی، سعیر سابعی، سقر مجوسی، جہیم مشرک، حاویہ منافق. یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا. اوپر جہنم ہے، جہنم اوپر جہنم، جہنم سب سے اوپر جہنم. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام. ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود. وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا. ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا. یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے. وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. جہنم جو ایمان والوں کے لیے. پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، چونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا. اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے، اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا. اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے. تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ آپ پہ بخش کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی. یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخش کے سی. پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو. جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشکن ہار ہے تو کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بشکے سی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں. نہیں، بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں. ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے. ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟
افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں صفر، عمر کی قربانیاں صفر، عثمان کی قربانیاں صفر، پھر بدر کی قربانیاں صفر، پھر علی کی قربانیاں صفر، پھر صحابہ کے فاقے صفر، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے، جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا۔ جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب صفر ہو گیا۔ عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ وہ تو کہہ رہی ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو، یا بیل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، یا پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے کہ جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ہٹا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ میرے بھائیو، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم، شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم بہت بڑا ظالم، شجاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین۔ اے ہے ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے،
لیے زمین کا فرش بچھایا، تھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا اور بلبل کو نغمایا اور بادلوں کو برسایا اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں کے اوپر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، نہیں آتا۔ ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام۔ کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت پہ لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ہی ایمان بگڑتا ہے، ایسے ہی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے۔ انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے اس امت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاباد والی امت ہے اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی۔ میری نظر آزاد نہیں ہے، اوپر کمپیوٹر ہے، ہر نظر لکھی جا رہی۔ میں نے کیا پہنا یہ لکھا گیا، میں نے کیا کھایا یہ لکھا گیا، میں کیا بولا، میں کدھر گیا، میں نے کیسے کمایا، میں کیسے بیٹھا، میرے جذبے کیسے، میرے خیال کیسے، میرے جذبات کیسے، اس سب پر میرے اللہ کی نظر ہے۔ پھر ایک دن اللہ ساری کائنات کو موت دے گا اور ہر چیز کو مٹا دے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس قورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستارے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے وحشی درندے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر، یہ سب پر اللہ موت طاری کر رہا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ یہ آیات اللہ کی قسم، ہر آیت ایک دھماکہ ہے، دھماکہ، ایک ایٹمی دھماکے کی طرف پھٹتی ہے کہ وہ کیا دن ہوگا جب آسمان پھٹے گا، وہ کیا دن ہوگا جب سورج اندھا ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك
أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں جسے نہ آج چلنے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ گفتار کا ہوش ہے، نہ رفتار کا ہوش ہے. اپنی ذات کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا خالق خود ہے، اپنے آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے. اللہ سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے اللہ کے ہمسر برابر اور ٹکر کا ہے. اللہ اس کو ایسے سامنے غراتا ہے جیسے موت اس کا شکار نہ کر سکی، جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا، جیسے یہ جہنم کو بجھا دے گا، جیسے اسے جنت نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہو. میرے بھائیو، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. مجھے غافل نہ سمجھنا، میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے. گھنگرو چھنکا اس نے دیکھا، جام چھلکا اس نے دیکھا، آنسو ٹپکا اس نے دیکھا، کان گانے پہ لگے اس نے دیکھا، کان قرآن پہ لگے اس نے دیکھا، کپڑے اتار کے ناچنے والی ناچی اس نے دیکھا، رات کی تنہائی میں تہجد میں رونے والا اس نے دیکھا، چوری کرنے والا اس کی نظر میں، تہجد میں تڑپنے والا اس کی نظر میں، ترازو صحیح تولنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور ڈنڈی مارنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے، غلط پیپر بنا کر لوگوں کو دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا اس کے سامنے، ظالم بھی سامنے، مظلوم بھی سامنے. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. کھرے کھوٹے کو پرکھا جا رہا ہے. لیحق الحق ویبطل الباطل، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے. لیحیی من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ. ہاں، حق والے کو پتہ چلے میں ایمان پر ہوں، میں سلامتی والے راستے پر ہوں، اور ہلاک ہونے والے کو پتہ چلے کہ میری راہیں غلط تھیں، میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نہ سنی. لہذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی. چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں. ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے ساتھ، بڑی بحث کی، پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کہ یہ تو اپنے دل کو بہانا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں. لیکن ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ابھی اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں؟ کیا ٹوٹ نہ گئیں؟ کیا مٹ نہ گئیں؟ کیا موت نے اندھیرے میں دھکا نہ دے دیا؟ کیا منو مٹی کے نیچے سلا نہ دیا؟ کیا اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھولا دی؟ باپ کی قبر بھی بھول گئے، چلو دادے پر دادے کی قبر بھولتے. میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو. دادا نہیں، پردادا نہیں، باپ اور بیٹا، پلوٹھی دا پتر. میں کہا میں نے پیو دی قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھنا ہے. تو مجھے لے کر چلا، کہنے لگا یہ ہے ابا کی قبر. میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر. کا اچھا تو کدھر ہے؟ ادھر ہی تو تھی کہیں. اس نے مجھے 4 قبریں پھرائیں، اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا. ہاں علی پیو دا کفنی میلا کوئی نہ ہوئے اسی قبر تے پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے پیو دی قبر کتھے ہے. یہ اس اولاد کا انجام ہے جس کی خاطر اللہ سے ٹکر، رسول سے ٹکر، جنت بھلائی، جہنم کے انگاروں کو خریدا، قبر کے اندھیروں کو خریدا. اپنی لذتوں کا یہ انجام ہے کہ قبر نے جھٹکا دیا، زبان پہ کیڑے پڑے. میں تمہیں کیا بتاؤں، اسی زبان کے چسکے پہ مرنے والا. میرے نبی نے کہا 6 میل لمبی زبان ہوگی. ہے زبان کے ایک چھالا پڑ جائے
نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ پانی پیا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یہ زبان ہونٹوں کے اندر دانتوں کے پیچھے ہے اور اس پہ ایک چھالا پڑ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب یہ منہ سے نکل کر 6 میل لمبی زبان ہوگی اور اس پر سانپ بھی چلیں اور بچھو بھی ڈسیں اور جہنم کی آگ بھی اسے جلائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ 6 میل لمبی زبان کا اب زبان کے چسکے پورے کر۔ تو نے کہا شراب کا بھی چسکا، گالی کا بھی چسکا، جھوٹ کا بھی چسکا، غیبت کا بھی چسکا، برائی کا بھی چسکا، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا بھی چسکا، لوگوں کو بے عزت کرنے کا بھی چسکا۔ آج اس کا بدلہ کیا ملا؟ 6 میل لمبی زبان ہے۔ ہائے ہائے، اس 1 انچ کی زبان پہ چھالا پڑ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ 6 میل لمبی زبان پہ سانپ نے کاٹا تو کیا ہوگا؟ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ان القوة للہ جميعا، ان العزت للہ، قل ان الامر كله للہ، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اے دنیا کے انسانوں، شہنشاہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، پہاڑوں میں اللہ، خزاں میں اللہ، پہاڑوں میں اللہ، چوٹیوں پہ اللہ، دامن میں اللہ، اوسار میں اللہ، جنگلات میں اللہ، میدانوں وادیوں میں اللہ، صحراؤں میں، ریت کے بگولوں میں اللہ، ہوا کے جھکڑ میں، باد صبا میں، باد سموم میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ، بادل کی گرج میں اللہ، بجلی کی چمک اور کڑک میں اللہ، صدف کے قطرے کو موتی بنانے میں اللہ، پھول کے کھلنے میں اللہ، مہکانے میں اللہ، دودھ کا قطرہ ٹپکانے میں اللہ۔ جدھر دیکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندو، آنکھیں پاک کرو اور کان پاک کرو تو کائنات کا چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا تمہیں اللہ کی تصویر سنائے گا کہ اللہ ہے۔ یہ اڑتے ہوئے پرندے، ان میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے۔ یہ قوس قزح کے رنگ میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے۔ اور خوبصورت بہار کے موسم میں کھلے ہوئے پھول ہی نہیں، یہ خالی ننگے درخت کی ایک ایک ٹہنی بھی تمہیں بتائے گی کہ اللہ ہے۔ پر تمہاری آنکھ حرام پہ ٹک گئی، تمہارے کان حرام پہ ٹک گئے، آنکھوں نے حرام دیکھا، اللہ نے اندھا کر دیا، کانوں نے حرام سنا، اللہ نے بہرا کر دیا۔ نہ قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ اللہ کے نغمے سنائی دیتے ہیں، نہ عبرت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ کوئی کتنا کمائے گا، کوئی کب تک لذتوں میں ڈوبے گا چلے گا، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ اصل حقیقت، اللہ حق، اس کی ذات حق، اس کا قرآن حق، اس کا رسول حق، اس کی قیامت حق، اس کی جنت حق، اس کی جہنم حق، اس کا حساب حق، پل صراط حق، موت حق، موت کے بعد زندگی حق۔ یہ سب حقائق ہیں، باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لٹ گیا، ہائے ہائے بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی۔ اے وہ بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی، وہ لٹ گیا، اس کا سب کچھ چھن گیا جو مرنے سے پہلے ہوش میں نہ آیا۔ اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام۔ اللہ کی رضا میری منزل مراد ہے، اللہ کو پا لینا میری اصل معراج ہے۔ میری اصل کامیابی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ الیکشن جیت جاؤں، کاروبار چل جائے، زمیندارہ چل جائے، صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، شہرت ہو جائے، واہ ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، بڑا افسر بن جاؤں۔ ان میں سے ایک چیز بھی میری منزل نہیں ہے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ ان کو منزل بنا کے چلنے والے آخر میں تھکتے ہیں، آخر میں روتے ہیں، آخر میں پچھتاتے ہیں، لیکن زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، واپس جانے کی راہیں گم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب آگے آ گئی ہے، پیچھے نہیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل چل، شام ہوئی، پتہ چلا منزل آ گئی، پہنچے تو پتہ چلا یہ تو ہوٹل ہے، سرائے ہے، منزل تو نہیں ہے۔ ہاں، جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، ہائے ہائے، اس کا ہر قدم کامیابی ہے، اس کا ہر قدم منزل کی طرف ہے، اس کا سونا بھی منزل کی طرف، جاگنا بھی منزل کی طرف، رونا بھی کامیابی، ہنسنا بھی کامیابی، تخت بھی کامیابی، تختہ بھی کامیابی، شہرت بھی کامیابی، گمنامی بھی کامیابی، فقر بھی کامیابی، اور تونگری خنا بھی کامیابی۔ اللہ راضی ہے، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے ساری دنیا مل گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی، حکومت، سخرنا لہ الریح، اوہو، لوگوں کے لیے تو زمین تابع ہوتی ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع، جنات تابع، چل تجری، وہ تو چلتی ہے بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ اصاب۔ اے ہوا میرے سلیمان کے تابع ہو جا، والشیاطین کل بناء وغواص، اے جنات میرے سلیمان کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا، دھرتی میں کسی کو ایسی بادشاہی نہ دے گا کہ جن بھی تابع، ہوا بھی تابع،